اس کی وصیت کر کے گئے تھے میرے معاویہ. آگے چلیں. حضرت علی یا حسن ابن علی کے دور میں مدینے کا گورنر آل مروان میں سے نہیں تھا. کہتے ہیں جی صلح حسن نے ہر چیز کو ختم کر دیا. صلح حسن کے بعد ہی تو کام ڈال رہے ہیں یہ لوگ. آج کی ڈیٹ میں صلح حسن ختم ہو چکی ہے جس طرح صلح حدیبیہ ختم ہو گئی تھی, اور کربلا نے تو قیامت تک کے لیے مور لگا دی کہ صلح حسن ختم ہو چکی, کیونکہ صلح کی شرائط کو انہوں نے وائلیٹ کر دیا. یہ بے ربط جملے, بے ربط جملے کیسے ہیں کہ صلح حسن ختم ہو گئی تھی, آج کی ڈیٹ میں ختم ہو گئی. پوری امت مسلمہ نے کبھی صلح حسن کے ختم ہونے کی بات نہیں کی. یہ مرزا جی نے 1400 سال بعد آ کر یہ صلح حسن کو کہہ رہا ہے وائنڈ اپ ہو چکی تھی, ختم ہو چکی تھی, وہ اس وقت ہی ختم ہو چکی تھی جس طرح صلح حدیبیہ ختم. صلح حدیبیہ جب ختم ہوئی تھی اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ فتح مکہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر 10,000 کا لشکر لے کر چڑھائی کی تھی. اور یہ بتاؤ اگر صلح حسن شرائط جو وائلیٹ کی گئی تھی, ختم ہو چکی صلح حسن, تو پھر 20 سال تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنے رہے. کسی ایک صحابی نے بھی, کسی ایک بڑے جلیل القدر اس امت کے بڑے نے ان کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کی, ان کے خلاف لشکر کشی کیوں نہیں کی؟ کیا وجہ تھی؟ اگر صلح حسن ختم ہو چکی تھی تو صلح حدیبیہ کے ختم ہونے کے بعد فتح مکہ اور غزوہ فتح مکہ ہوا تھا. بتاؤ کہ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت امام حسین نے, حضرت سیدنا امام زین العابدین نے رضی اللہ عنہ, بڑے بڑے صحابہ و تابعین کبار اہل بیت کے عظام کے بڑے, انہوں نے پھر اس 20 سال میں حضرت امیر معاویہ کو تخت پر کیوں بیٹھے رہنے دیا؟ وہ منظم طور پر ان کے خلاف لشکر کشی کیوں نہیں کی؟ تو لہذا صلح حسن کی کوئی شرط ایسی نہیں تھی جس کو وائلیٹ کیا, نہ وہ صلح حسن کی شرطوں کا کوئی وجود ہے. اب یہ جو کہتا ہے, آگے ذرا سنیں, کہتے ہیں شرائط کا انکار کس نے کیا ہے؟ اہل سنت کے ائمہ شروع سے لکھتے آئے ہیں, اور صلح ہوتی ہی شرائط کے اوپر ہے, بغیر شرائط کے صلح نہیں ہوتی ہے, کیونکہ پوسٹ حضرت حسن نے چھوڑی تھی, حضرت معاویہ نے نہیں چھوڑی تھی, وہ تو گورنر تھے. بے ربط اور بے دلیل بے سند جملے. پہلی بات, صلح حسن کی شرطیں اہل سنت کے اماموں نے لکھی ہیں. کیا نام ان اماموں کا؟ ان اماموں نے لکھ دی ہیں تو اب مان لیں. اس جامع ترمذی میں اہل سنت کے امام ہے نا, اس میں یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ, یہ سیاستہ ساری, یہ ساری کتابیں, چلو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے جی کہ چلو مان لیتے, ساری ان میں حدیث کو کلام ہے, لیکن یہ جو میں نے آپ کو کتابیں دکھائی, یہ کیا اہل سنت کے اس امام نے جو کچھ لکھ دیا من و ان آپ کو قبول ہے؟ کیا اس کتاب میں موضوع روایات نہیں ہیں؟ کیا ابن ماجہ میں موضوع روایات نہیں ہیں؟ کہ ان میں ضعیف روایات نہیں ہیں؟ آپ سب کو مانتے ہیں. آپ کا تو صحیح بخاری کی تعلیقات کے بارے میں موقف ہے کہ صحیح بخاری کی صرف وہ روایتیں ہیں صحیح کہ جو سند کے ساتھ ہیں, اور تعلیقات اور جو صحابہ اور اقوال ہیں ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی صحیح بھی ہیں, وہ ان کی سند پہ کلام اور ان کی صحت عدم صحت پر کلام ہوگا. تو آپ تو امام بخاری کی تعلیقات پہ بھی کہتے ہیں کلام ہوگا, اور وہ بھی ہر تعلیق ٹھیک نہیں ہے. تو ہر اہل سنت امام نے کیوں نہیں؟ مولا علی عمدۃ القاری میں اور ایک دو کتابوں میں وہ شرائط لکھی ہیں, اور وہ بھی شرطیں وہ نہیں کہ وہ شرطیں لکھی ہیں اور بے سند ہیں. اگر اہل سنت کے ایک دو اماموں نے وہ بات لکھ دی تو آپ کہتے ہیں سند کے بغیر قبول نہیں, آپ کہتے ہیں سند کے بغیر بھی قبول ہے. اور سائے اور اس طرح کی اور باتیں بغیر سند اگر آپ کے سامنے آپ کو بے سند ملی تو آپ کہتے ہیں یہ کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تو لہذا جہاں پر اتنی بڑی بات ہو, ایک صحابی پر آپ نے تان کرنا ہو, 20 سال کی خلافت پہ بات کرنی ہو, 20 سال کی امارت پہ بات کرنی ہو, آپ کو بلا سند بھی چیز قبول ہے, کیونکہ آپ کا مقصد ہے اس میں, آپ کے جو دل میں ایک بغض ہے, آپ کے مولوی اسحاق اور مودودی آپ کے اساتذہ نے جو بھرا ہے وہ آپ نکالنا چاہتے ہیں. تو لہذا آپ کو سند کی بھی کوئی حاجت نہیں. جبکہ یہ کتاب, اس کتاب میں لکھا ہے لولا الاسناد اسناد من الدین, اس کے مقدمے نا یہی ہے صحیح مسلم کا مقدمہ, اور آپ اس کے مقدمے کی وجہ سے کہتے ہیں امام مسلم کے جانشین ہیں. امام مسلم کے اس جانشین سے ہم کہتے ہیں کہ امام مسلم تو یہ لکھتے ہیں الاسناد من عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں, الاسناد من الدین, اسناد دین میں سے, ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا کہتا. یہ امام مسلم کہہ رہے نا, امام مسلم اپنے مقدمے میں. تو یہ امام مسلم کا جانشین اس مقدمے سے آج فرار کو اختیار کر رہا ہے شرائط کے بارے میں. اگر صلح حسن کی شرائط کو سند کی ضرورت تو بتائیے کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کا تاریخی طور پر کیا پیمانہ رہ جائے گا؟ اسی کتاب میں